سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کاتمین حق کا ذکر تھا جو تحویل قبلہ کو یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور نعوت کو چھپاتے ہیں، ان پر فرمایا اللہ کی لعنت ہے۔ کاتمین حق ہی کافر ہے اور کیا ہے، یعنی ان الکاتمین هم الکافرون۔ الکاتمون اوصاف محمد کو چھپانے والے، توحید کو چھپانے والے، هم الکافرون۔ اس لیے فرمایا ان الذین کفروا، کفر کیا، وماتوا وهم کفار، پھر کفر پر ان کی موت آ گئی۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کے، والناس اجمعین، اور سب کے۔ اور اس کو یہ بھی پڑھا گیا اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون۔ لفظ اللہ پر عطف ہے، اللہ اگرچہ مجرور ہے لیکن لفظ لعنت کا فاعل ہے، فاعل ہے تو محلاً وہ مرفوع ہے، اس لیے الملائکۃ الناس اجمعون بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اولئک علیہم ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس لیے جو قطعی الکفر ہے ابو جہل، عتبہ اور شیبہ، ان کو تو آپ کفر یہ ہے کہ لعنت بھیجیں، باقی جو موجودہ کوئی کافر ہے اس کو آپ لعنت نہ بھیجیں، البتہ آپ یہ کہ لعنت اللہ علی کفر کا، لعنت اللہ علی شر کا، فعل پر لعنت ہوگی۔ اور یہ مسلمان کی فعل پر بھی لعنت کی اجازت ہے۔ لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، لعن اللہ السارق الذی یسرق البیضۃ والبیضتین، سارق پر خدا کی لعنت ہو جو ایک دو انڈے چوری کرتا ہے، اپنے وقار کو بھی سمجھتا نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں سارق مشتق ہے تو اس کے فعل سرق کا ماخذ اشتقاق سرق ہے، تو لعنت کی علت سرق ہے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا۔ لعنت کے دو معنی آتے ہیں، ایک لعنت کا معنی آتا ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمتہ العامہ، اللہ کا اپنے بندے کو عمومی رحمت سے محروم کر دینا، ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمتہ العامہ۔ اور دوسرا لعنت کا معنی آتا ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمتہ الخاصہ، خصوصی رحمت سے محروم کر دینا۔ یہ دوسرا معنی مسلمانوں میں استعمال ہوتا ہے، پہلے والا کافروں کے لیے۔ خالدین فیہا، یہ علیہم کی ضمیر سے حال ہے، اور درا حال ہے کہ یہ لوگ جن پر لعنت ہے، اولئک علیہم، علیہم خبر مقدم ہے، ثابتۃ کائنۃ، لعنت اللہ مبتدا، اور علیہم سے ملعونین مراد ہے، گویا کہ وہ مفعول ہے۔ خالدین فیہا اس سے حال ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا ہم ینظرون، اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی عذاب سے۔ لا ہم ینظرون کا معنی لا ہم یمہلون۔ دوسرا یہ کہ نظروں سے مشتق ہو تو ان کی طرف نظر شفقت نہیں کی جائے گی۔ اب آگے واپس توحید کا ذکر کر دے، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اور معبود نہیں، اللہ کی ذات ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان الرحیم ہے۔ لفظ واحد جو ہے نا، یہ قرآن میں تین معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک واحد کا معنی ہوتا ہے کہ انہ واحد لا ثانی لہ، اللہ واحد ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ دوسرا واحد کا معنی ہوتا ہے کہ ہوا واحد، اللہ واحد ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا واحد کا معنی یہ ہے کہ لا ينقسم ولا يتبعض، جو بسیط ہے اور تقسیم کو قبول نہ کرے۔ حالانکہ یہ عہد کا معنی ہے، یعنی عہد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، قل هو اللہ احد، سمجھتا ہے؟ ایک یہ کہ واحد لا ثانی لہ، دوسرا واحد لا شریک لہ،
تیسرا لا ينقسم ولا يتبعض، تقسیم کو قبول نہیں کرتا اور تبعیض کو، تجزیہ کو قبول نہیں کرتا۔ اے متاخرین کی سب گلے ہیں جی۔ اس لیے اللہ یکتا ہے لیکن معدود نہیں ہے، اللہ معدود نہیں۔ شرکات میں آپ نے پڑھا ہے لیس بمعدود، عدد نہیں ہے اس پر، سمجھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کیوں عدد نہیں؟ ایک تو ہے، 1 2 3 4، اور شرکات کہتا ہے لیس بمعدود۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایک عدد نہیں ہے۔ عدد کی تعریف یہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملایا جائے تو وہ ان کا نصف ہو، یہ عدد کی تعریف ہے۔ عدد وہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملایا جائے تو اپنے ماقبل و مابعد کا آدھا ہو۔ ایک سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ عدد ہی نہیں ہے۔ البتہ 2 سے عدد شروع ہوتے، اعداد شروع ہوتے 2 سے، 2 سے پہلے 1 ہے، 2 کے بعد کیا ہے؟ 2 سے پہلے کیا ہے؟ 2 کے بعد کیا ہے؟ 3، 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ تو 2 تو ان کا آدھا ہے۔ اب اس کو تم کروڑوں میں لے جاؤ، اسی طرح ہوگا، کروڑوں میں لے جاؤ اسی طرح ہوگا۔ عدد وہ ہے کہ اس کے ماقبل اور مابعد کو ملائے جائے تو وہ اپنے ماقبل اور مابعد کا آدھا نکلے، یہ عدد ہے۔ 2 سے پہلے 1 ہے، 2 کے بعد 3 ہے، 2 اور 3 4، سمجھے؟ 1، ہاں اس سے پہلے 1 ہے اور 2 کے بعد 3 ہے، 3 اور 1 4، 2 ان کا عدد ہے، نصف ہے 2۔ 3 ایک عدد ہے، 3 سے پہلے 2 ہے، 3 کے بعد 4 ہے، 2 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 6، 3 ان کا آدھا ہے۔ 5 عدد ہے، 4 عدد ہے، 4 سے پہلے 3، 4 کے بعد ہے 5، 5 اور 3 8، سمجھے؟ اور 4 ان کا آدھا ہے۔ اب اس طرح کچھ بھی کرو تم، سمجھتے ہیں؟ لیکن 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے تو اس لیے وہ عدد نہیں ہے، ولا معدود، وہ معدود نہیں۔ اور احد اصل میں وحد ہے، وحد، واحد ایک، احد وہ بھی ایک، لیکن احد یکتا کے معنی میں ہے۔ قل واللہ احد، اللہ یکتا ہے، یکتا ہے یعنی عدد نہیں اس کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا شرکات میں جو آیا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے۔ لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا ہو، یہ ہو بدل ہے موجودوں کی ضمیر سے، لا الہ موجود، لا الہ ثابت الا ہو، ختم یہاں پہ۔ اب واپس آئے گا هو الرحمن الرحیم، یہ الرحمن الرحیم اس ہوا کی خبر نہیں، محذوف کی خبر۔ یہ ہوا جو اللہ کے بعد آیا یہ بدل ہے موجودوں کی ضمیر سے، یا ثابت کائن حاصل موجود مستقر جو لا کی خبر ہے۔ لا الہ موجود لا الہ ثابت الا هو الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہے مولانا، یہ دعویٰ ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سمجھتا ہے؟ ان فی خلق السماوات، یہ توحید کے دلائل ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی تخلیق میں اور زمینوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے میں، والفلک اللتی، اور ان کشتیوں کے اندر، اللتی تجری فی البحر، جو سمندروں کے اندر چلتی ہے، بما ينفع الناس، ان چیزوں کو لے کر کے جو لوگوں کو نفع دیتی ہے، لے کر کے چلتی ہے۔ وفیما انزل اللہ، وان فیما انزلہ اللہ من السماء،
اور اللہ تعالیٰ بادلوں سے جو کچھ اتار دیتا مما پانی، بادلوں سے پانی، اس کے اندر فاحیا بہ الارض، پھر زمین کو آباد کر دیتا اس پانی کے ذریعے سے بعد موتہا، زمین کی غیر آبادی کے بعد، وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا چکے ہیں زمین کے اندر من کل دابۃ، ہر زمین پر چلنے والے چوپائے وغیرہ، وفی تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے کے اندر، ہواؤں کی پرنے کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی شرقاً کبھی غرباً ہوائیں چلتی ہیں، والسحاب المسخر، اور وہ بادل ہیں کہ المسخر بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان میں جو کہ مسخر ہے اور گھرے ہوئے ہے یا جن کو چلایا جاتا، ان سب کے اندر لآیات لقوم یعقلون، بہت بڑی نشانی ہے، لقوم یعقلون، عقل مند والے لوگوں کے لیے یہ سارے اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کو دیکھو کتنے اونچے، کتنے خوبصورت، سورج دیکھو، چاند دیکھو، تارے ان کے اندر دیکھو، کیا آسمانوں کی بناوٹ ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کوئی پلر نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کا چھوٹی سی چھت ہے اور اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 5 پلر ہے، 4 پلر ہے، کتنے بڑے بڑے پلر دیے۔ یہ آسمان بغیر پلروں کے، بغیر ستونوں کے قائم ہے، کتنے خوبصورت رنگ برنگ کے سورج اور چاند اور تارے وہ ان کے اندر لے۔ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب والارض، اور زمین مفرد اس لیے لایا، آسمان کے اندر سارے فرشتے چلتے ہیں، آسمان سارے کے سارے کار آمد ہیں، اور زمین صرف پہلی زمین کار آمد ہے، ہمارے لیے نفع والی ہے، اس لیے زمین جمع نہیں لایا، مفرد لایا۔ کار آمد صرف پہلی زمین ہے، دوسری زمین تک ابھی تک امریکہ نہیں گیا، 600 کلومیٹر زمین اس نے چیرا، مزید آگے مشینری کام نہیں کر رہی ہے۔ آیا مسئلہ سمجھ میں؟ جی تو کار آمد اور مفید للناس، لوگوں کے لیے فائدہ مند زمین پہلی زمین ہے، اس لیے وہ مفرد ہے۔ اور دوسرا وہی آپ کا پرانا ڈھکوسلا ہے، وہ یہ کہ الارض جنس ہے، یطلق علی القلیل والکثیر، جیسے ڈھکوسلا ہے ہمارا۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف کو دیکھو، سردی کی راتیں لمبی، دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو گیا، سردی کی راتیں لمبی، دن چھوٹے، اور ابھی دن بڑھ رہے ہیں، راتیں چھوٹی ہو رہی ہیں، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے اللہ کا اختلاف اور دن رات کے اختلاف کو بھی دیکھو، اور رات کے کالاپن کو دیکھو، دن کی روشنی کو دیکھو۔ والفلک التی تجری فی البحر، اور وہ کشتیاں التی تجری فی البحر جو سمندر کے اندر چلتی ہے، بما ان سامانوں کو لے کر کے چلتی ہے کہ ینفع الناس، جو لوگوں کو نقصان دے، لوگوں کو نفع دیتی ہے۔ آپ 1 کلو کا اگر لوہا نہیں، 1 پاو کا لوہا اگر آپ پھینکیں گے کس میں؟ دریا کے اندر، پانی کے اندر، وہ نیچے جائے گا۔ اور یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن کے جہاز ہے جو زمین سمندر میں غرق نہیں ہو رہے، سمندر کے اوپر ہے، یہ اللہ کا وہ ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا کشتی، اب اسی کو دیکھ کر کے سارے کے سارے 1 پاو اگر لوہا آپ، 1 پاو اگر آپ پھینکیں گے پانی کے اندر، نیچے چلا جائے گا 1 پاو بھی۔ اور ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن کے کشتیاں، اتنے جہاز ہے کہ یہاں سے لے کر وہ پہاڑ بھی آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بھی دور، اور ان میں اوپر کے جہاز آ کر کے ان میں ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں لینڈنگ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوڑ کر کے اٹھتے ہیں سمندر کے اندر۔ میں چونکہ امریکہ کا آدمی ہوں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں۔ والفلک التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان سامانوں کو لے کر جو لوگوں کے لیے نفع۔ وفیما انزلہ اللہ من السماء من ماء، اور اس چیز میں کہ جو اللہ پاک بادلوں سے اتار دیتا ہے پانی، اور پھر یہ کہ انزل پر عطف ہے، فاحیا بہ الارض، پھر زمین کو آباد کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے اس پانی سے، بعد موتہا، زمین کی غیر آبادی کے بعد۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور پھیلا دیتا ہے زمین کے اندر من کل دابۃ،
ہر قسم کے چوپائے، یہ بھی عطف ما قبل و تصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، جی ہواؤں کے پھیرنے میں، ہوائیں کبھی شرقاً کبھی غرباً کبھی شمالاً کبھی جنوباً، کس طرح ہوائیں چلتی ہے، والسحاب، اور بادلیں، المسخر بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں جو کہ مسخر گھرے ہوئے ہیں، اور مسخر کا ایک ترجمہ المسیر، زمین اور آسمان کے درمیان میں جن کو چلایا جاتا ہے، المسخر کا ایک ترجمہ یہ ہے المسیر۔ یہ ہے اب ان کا اسم آگے لآیات کائنتاً یا لآیات کائنات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ ان کا اسم ہو گیا فی خلق السماوات سے لے کر کے والارض تک، یہ سارا کا سارا ان کی خبر ہے۔ ان لآیات کائنۃ لقوم یعقلون، کائنات فی خلق السماوات والارض۔ اب کائنات ثابتات حاصلات یا کائنات ثابتات حاصلات، یہ سارے جار مجرور ملا کر اسی کے ساتھ متعلق ہوگا، خبر مقدم بنے گا، اور لآیات یہ مبتدا مؤخر، ان کا اسم ہو گیا یہ، اور وہ خبر ہوگی۔ تو یہ اللہ ہے، سمجھے؟ نہ ہوائیں میرے اور آپ کے اختیار میں، نہ بادلیں اختیار میں، نہ زمین کو آباد کرنا، نہ بارشوں کو لانا، نہ کشتیوں کو چلانا، نہ آسمانات اختیار میں، نہ زمین اختیار میں، نہ رات کا اختلاف، نہ دن کا اختلاف، کوئی بھی ہمارے اختلاف نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اب اس کے باوجود یہ خدا ہے کہ جس کی قدرت مطلقہ آپ کے سامنے بیان ہو گئی، اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، کچھ لوگ وہ ہیں يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے علاوہ کوئی ایسے اللہ کی نظیر اور پارٹنر بناتے ہیں، يُحِبُّونَهُمْ، ان سے محبت کرتے ہیں، اس طرح کا حب اللہ، جیسے اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ یہ ہے بتوں کو وہ درجہ دیتے ہیں، ان سے وہ محبت، یہ شرک فی المحبت ہے مولانا، یہ شرک فی المحبت ہے، جو آپ کو بتا چکا ہوں ابتدائی مقدمے میں۔ والذین آمنوا، اور جو ایمان والے، وہ اشد حبا للہ، وہ بہت مضبوط ہوتے اللہ کی محبت کے اعتبار سے۔ باقی مشرک کو یاد رکھنا چاہیے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر یہ ہے کہ جو لوگ شرک کرتے، ظلموا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اگر ان کو معلوم ہو جائے اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جبکہ اللہ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا ہے، اللہ کے عذاب کو جب یہ دیکھیں گے، اگر ان کو معلوم ہو جائے وہ گھڑی جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے، تو فرماتے ہیں کہ لَعَلِمُوا، تو پھر ان کو یقین ہوتا کہ ان القوت کائنۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ لِلْمُشْرِكِ، اور مشرک کو اللہ سخت پکڑے گا، پھر اس کو اندازہ ہوتا۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، فرض کر لو جو لوگ شرک کرتے اگر ان کو علم ہو جائے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ حِينَ يُشَاهِدُونَ الْعَذَابَ، جبکہ وہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، جہنم کی عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اگر ان کو اس بات کا علم پیش ہے کہ آج ہو جائے، ان کو آج ہو جائے، تو لَعَلِمُوا، تو ان کو یقین ہوتا ان القوت کائنۃ للہ جمیعا، ساری قوت اللہ کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ لِلْمُشْرِكِ، اور مشرک کو اللہ سخت سے سخت عذاب سے دوچار کر دیں گے۔ کس وقت مشرک کو کیا صورت ہوگی؟ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ سے بدل ہے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جبکہ جو لوگ اللہ آپ کا بھلا کرے جو مرشد ہے، الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جن کی پیروی کی گئی ہے، جبکہ وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، جن کی پیروی کی گئی ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے ان مریدین سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، پیروی کرنے والوں سے، اور ورأوا العذاب، اور عذاب خداوندی کو دیکھیں گے، وتقطعت بینہم الاسباب، اور ان کے تعلقات کٹ جائیں گے آپس میں، وقال الذین اتبعوا، اور جو پیروکار مرید لوگ ہیں وہ کہیں، یہ سب کالا، یہ تبرہ سب مستقبل کے معنی میں ہے، خیال کریں، وقال الذین اتبعوا، اور پیروکار کہیں گے لو ان لنا کرۃ الی الدنیا،
کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف لوٹنے کا موقع مل جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، ہم دنیا میں جا کر کے اپنے ان پیروں سے اس طرح بیزار ہو جائیں، كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، جیسے کہ آج یہ ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں ایسا موقع ملتا تو ہم جا کر کے ان سے دنیا میں بیزار ہوتے۔ اللہ فرماتے یُرِیہِمُ اللّہ، اللہ تعالیٰ مشرکین کو دکھا دیں گے اعمالہم، ان کے اعمال حسرات علیہم، ندامت کی، افسوس کی شکل میں، اراءتن کائنتن کذالک، اسی طرح وما ہم بخارجین من النار، اور یہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ شرک کرنے والا پیروکار، پیر اور مرید دونوں کے دونوں جہنم میں ایک۔ اگر پیر غلط ہوگا اور اگر پیر غریب صحیح ہے تو پیر کیوں جہنم میں جائے؟ پھر تو جہنم میں جائیں گے مرید ہی جائیں گے جنہوں نے شرک کیا۔ آج اگر اللہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی کو زندہ کرے اور آج عثمان شاہ مروندی اگر وہ آ جائیں اور دیکھیں کہ لوگ ہمارے قبروں کو پوج رہے تو ان کی کھال اتار دیں۔ فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، ہمارے اور تمہارے درمیان میں اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو۔ ہم نے تم سے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو؟ ہم نے تو خود محمد کے جوتے سیدھے کیے، ہمیں یہ مقام مل گیا۔ ہم تم سے کب کہہ سکتے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر کے ہماری عبادت کرو؟ سمجھ رہے علماء بنی اسرائیل؟ مولانا اللہ پاک کبھی کلام کو ذکر کرتا ہے مخاطبین کے ذہن کے اعتبار سے۔ اللہ کا کوئی ند نہیں ہے، ند کسی چیز کا مساوی، اس کا مقابل۔ ظاہر ہے کہ شیر کا مقابل لومڑی تھوڑی ہے، شیر کا مقابل اور اس کا ند لومڑی نہیں ہے، گیدڑ نہیں ہے، شیر کا مقابل شیر سے ہوگا۔ تو یہ جو پتھر ہے، یہ جو مورتیاں ہیں، یہ جو بت ہے یا یہ جو مردے ہیں جن کو خدا کے علاوہ ند بناتے ہیں، اللہ کا ضد ند اور اللہ کے نظیر، اللہ کے شریک، تو یہ ہمارے ذہن کے اعتبار سے ان کو کہا جا رہا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ تو کلام تو چونکہ ذکر کیا جاتا ہے وہ مخاطبین اور سامعین کے اعتبار سے، کچھ بلا پڑ گیا، ورنہ ان میں سے کوئی اللہ کے ضد نہیں ہے، ند نہیں ہے۔ ضد جس چیز کی ہوتی ہے اس کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کی کوئی ضد ہے نہیں ہے، تبھی تو اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ استاپ دغا 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 دغا۔ رات کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روشنی، دن کو جانتے ہو جی، دن اس کی ضد ہے جس میں بڑی روشنی ہوتی ہے، تو رات وہ ہے کہ اس میں روشنی نہیں ہوتی۔ یہ دنیا دارالازداد ہے، ہر چیز کی ضد ہے، مرد اور عورتیں ضد، ایک دوسری کی پہچان ہے۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، اس لیے اللہ کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ جہاں اللہ کی پہچان نہیں ہے یہی اس کی پہچان ہے کہ اس کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی پہچان نہیں ہے تو یہی اس کی پہچان ہے، یہی تو اس کی پہچان ہے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کی کوئی ضد نہیں ہے، سمجھے؟ اللہم ما عرفنا کا حق معرفتی کا، ما عبدنا کا حق عبادت ہے، عبادت بھی نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کی کما حق ہو کہ اللہ کی حقیقت کیا ہے یہ کس کو کیا معلوم ہے؟ دریں ورت کشتی فروشد ہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار، مپندار سادی کی راہ صفا تو وہاں رفت جز بر پہ مصطفیٰ، کسانے کی زین راہ برگشتند برفتند بسیار سرگشتند۔ لوگ پاگل ہو گئے، کسی نے اللہ کو معلوم کہاں کیا؟ چلیے گا مولانا، اس کا ذرا خیال کر لینا۔ لو یری الذین ظلموا، یہ یرا یہ رویت علمی جی، لو یری الذین ظلموا، وہ لوگ کی جو ظلموا انفسہم بالشرک، جو شرک کے ذریعے سے اپنے ظلم، اگر یہ کہ ان کو علم ہو جائے، حین یشاہدون العذاب، اذ یرون العذاب کو ظرف بناتے یرا کے لیے، لیکن ظرف معنی بالکل ٹھیک نہیں بنتا مفعول فی کا، اس وجہ سے مولانا یہ اس کو یہاں پر مفعول بھی بناتے ہیں بعض لوگوں نے، سمجھے؟ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ،
اگر معلوم ہو جائے ان لوگوں کو جب کہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اس وقت کا علم ہو جائے، اس وقت کو جان لے جب عذاب کو دیکھ لیں گے، تو لعلموا، لو کا جواب محذوف ہے، لعلموا، ان کو یقین ہوتا ان القوت کائنۃ للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس بات کا بھی علم ہوتا کہ ان اللہ شدید العذاب للمشرکین، اللہ تعالیٰ مشرک کو سخت سے پکڑ لیں گے۔ اب یہ ہوگا ان القوت ثابتۃ للہ جمیعا، یہ جمیعاً ثابتۃ کی ضمیر سے حال بنے گا، وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، دونوں معطوفات مل کر کے علمو کے لیے مفعول بھی ہے، اور سدت مسد المفعولین، دو مفعولوں کے قائم مقام۔ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْوَقْتَ الَّذِي يَرَوْنَ فِيهِ الْعَذَابَ، اگر اس وقت کا ان کو علم ہو جائے، اس لیے صحیح ہے کہ اس کو مفعول بھی، لیکن عام مفسرین اس کو مفعول فی ظرف قرار دیتے، اس پر بڑے اعتراضات ہیں، سمجھے؟ لَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ کہ علم ہو جائے ظالمین کو، مشرکین کو، کہ جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے، ان القوت، اگر ان کو معلوم ہو جائے تو لعلموا، ان کو یقین ہو جائے ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری قوتیں اللہ تعالیٰ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب۔ اور دوسرے ترکیب، یہ آسان ترکیب تھی جو میں نے آپ سے عرض کیا، حذف نکالنا کم پڑا۔ دوسرا یہ لو یری الذین ظلموا اذ یرون العذاب، اب اس کو ظرفیہ بنا دو، جبکہ یہ کہ عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اگر ان کو علم ہو جائے اس بات کا کہ ان القوت للہ جمیعا، ساری طاقتیں اللہ کے لیے، اب اس یرا کے لیے مفعول بھی بنا رہے، جبکہ ان کو علم ہو جائے ظالموں کو جب عذاب کا مشاہدہ کریں گے، اس بات کا علم ہو جائے کہ ان القوت کائنۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ کے لیے، وان اللہ شدید العذاب، اللہ سخت گرفت والا ہے، اگر اس بات کا علم ہوتا تو لندموا یا لم اتخذوا من دون اللہ اندادا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بناتے۔ اب جزا محذوف نکالا، لم اتخذوا من دون اللہ اندادا، یا لندموا، یہ نادم ہوتے، لستعظموا، اور یہ سنگین سمجھتے، ما حل بہم، جو عذاب ان پر واقع ہو چکا ہے، لندموا جواب نکالو، یا لستعظموا ما حل بہم، بہت سنگین سمجھتے اس عذاب کو جو ان پر آ چکا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے؟ لرأیت امرا عجیبا، لرأو امرا عجیبا، تو امر عجیب یہ دیکھ لیتے، کوئی سا بھی نکالو۔ اس وقت ان القوت للہ جمیعا کو مفعول بنایا یرا کے لیے جی، اور اگلے والا جو اذ ہے یہ بدل ہے پہلے والے اذ یرون العذاب، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جبکہ مرشدین حضرات جن کی پیروی کی گئی ہے وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، ورأوا العذاب، اور حال یہ کہ عذاب کو وہ دیکھیں گے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، جبکہ جن کی پیروی کی گئی وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، من الذین اتبعوا، اپنے مریدین سے، ورأوا العذاب، حال یہ کہ عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم، وتقطعت بینہم الاسباب، ان کے سارے تعلقات یہ ہے کہ وہ کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، جو پیروکار جنہوں نے پیروی کی وہ کہیں گے، یقولو کے معنی میں، لو ثبت ان لنا کرتن، اگر یہ ہو جائے کہ ہمیں دنیا کی طرف واپس لوٹنا نصیب ہو جائے، فنتبرأ منہم، ہم اپنے پیروکاروں سے اس طرح بیزاری کریں گے، تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، جیسے کہ ہم سے بیزار ہو گئے ہم بھی اسی طریقہ پر اس طریقہ پر کر لیتے، اگر لو ان لنا کرتن، یہ موقع اگر ہمیں ملتا تو لنتبرأ منہم، ہم بھی اسی طریقہ پر، یا لتبرأنا عنہم، ہم بھی اسی طریقہ پر بیزاری کا اظہار کرتے، سمجھے؟ اب لو اگر شرطیہ اب لے لیں گے، اور لو تمنا ہی اگر ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، پھر باقی مسئلہ رہے آپ کو کرتن، اس پر فنتبرأ منہم کا عطف ہے، فان نتبرأ منہم تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، اس کو کہتے ہیں مصدر متصید، شکاری مصدر، جس کا لو ان لنا کرتن والتبرؤ منہم، نتبرؤ منہم، فنتبرأ منہم وتبرؤنا منہم وتبرؤنا منہم، یہ مصدر متصید اس کو ہے مولانا، شکاری مصدر، یہ عطف ہے کرتن پر، اور کما تبرؤ مفعول مطلق ہے نتبرؤ کے لئے، فنتبرأ منہم تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، ما مصدری ہے کما تبرؤوا منا، اگر ہمیں اس طرح موقع ملتا تو لتبرأنا عنہم، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوتے، کاش کہ دنیا میں جائیں ہمیں موقع ملے۔
اس کا خیال رہنا چاہیے مولانا. یہ سب ماضی مستقبل میں. ارا یوری اراتن 3 مفعول ہے. ہم مفعول اول ہے، اعمال مفعول ثانی ہے، حسرات مفعول ثالث ہے، اور کذالک مفعول مطلق ہے. یریہم اللہ، اللہ تعالیٰ دکھا دیں گے مشرکین کو اعمالہم، ان کے اعمال شرکیہ، حسرات علیہم، ان کے سامنے افسوس اور حسرت کی شکل میں، اراءتن کائنتن کذالک، اس طرح دکھانا. وما ہم بخارجین من النار، اور جہنم کی آگ سے یہ نکلیں گے بھی نہیں، جہنم میں جائیں گے. یہ ہو گیا مشرکین کا حال. جی مشرک اس طرح ذلیل ہوں گے. لہذا یا ایھا الناس، لوگوں، کلو حلالا طیبا مما ثبت فی الارض، جو زمین میں جو ترکاریاں حلال وہ کھاؤ، اور تحلیل و تحریر میں مشرکین کی کبھی پیروی نہ کرو. یہ ہے جی. اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ یہ مشرکین کا تذکرہ. ایھا المؤمنون ایھا الموحدون کلو حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ، ولا تتبعوا المشرکین فی التحلیل والتحریم، مشرکین کے حلال و حرام میں مشرک کی پیروی نہیں کرو. اس لیے کہ اللہ نے کتنی چیزیں حلال قرار دیے، مشرکوں کو حرام قرار دیتے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ سارے اونٹ اونٹنیوں کی قسمیں سب حلال ہے، مشرکین ان کو حرام قرار دیا. لہذا تحلیل و تحریم میں مشرکین کی پیروی نہ کرو. اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ یا ایھا الناس، لوگو، کلو حلالا طیبا، حلال طیب کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو حلال و حرام میں. کلو مما ثبت فی الارض، زمین میں جو کچھ ترکاریاں ہیں، زمین کی جو آبادیاں کھاؤ. کلو مما ثبت فی الارض کلو حلالا طیبا. ایک مما ثبت فی الارض کلو کے ساتھ متعلق، دوسرا حال مقدم ہے حلالا طیبا سے. حلالا طیب مفعول بھی ہے کلو کے لیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کر دو ان کے قدموں پر حلال و حرام میں. انہ لکم عدو مبین، یہ لکم حال مقدم بنے گا عدو مبین سے. انہ عدو مبین حال کونہ کائنا لکم، تمہارا دشمن بن کر کے کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء، شیطان برائی کا تمہیں حکم دے گا، والفحشاء، بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، کہ آپ اللہ پر بولیں ما اس قسم کی باتیں کہ لا تعلمونہ، جن کی سنگینی کو تم جانتے نہیں ہو. جیسے کہ کہتے ہیں ھذا حلال وھذا حرام، اپنے طرف سے حلال و حرام، اور مشرکین کی بات مان کر کے یہ سب سے بڑے سنگین بات ہے، یہ اللہ پر جھوٹ ہے. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا، فجعلتم منہ حلالا وحراما، تم نے اس میں حلال و حرام اپنے طرف سے بنایا. اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم اس طرح حلال و حرام بنانے کی؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم جھوٹ بولتے ہو. سورہ یونس میں اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون. انما یامرکم بالسوء، برائی کا شیطان تمہیں حکم دیتا ہے، والفحشاء، بے حیائی کا، وان تقولوا، اور اس بات کا حکم دیتا ہے، وبان تقولوا علی اللہ، ان تقولوا کے ساتھ متعلق ہے، تم بولو اللہ پر ما وہ باتیں اس قسم کی لا تعلمونہ، جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. سنگین جھوٹ اللہ پر تم خود اپنے طرف سے بولو. اب آ جاؤ، اب بتاتے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو حلال و حرام میں، بلکہ اللہ کی پیروی کرو. اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے، یہود سے یا مشرکین سے کہا جاتا ہے، اتبعوا ما انزلہ اللہ، حلال و حرام میں پیروی کرو ما انزل اللہ، قرآن و سنت کی. ما انزل اللہ قرآن ہے. کچھ بھلا پڑ گیا؟ اذا قیل لہم، جب ان سے کہا جاتا ہے یہود سے اور اللہ قبر کریم مشرکین سے کہ اتبعوا فی التحلیل والتحریم، حلال و حرام میں پیروی کرو ما انزلہ اللہ، قرآن کے. قالوا لا نتبع، بل اعراض کے لیے آتا ہے، تو یہ بل نتبع یہ قالوا کا مقولہ نہیں بنے گا.
قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی ہم نہیں کریں گے، بل نتبع ما، بلکہ ہم پیروی کریں گے ما ان طریقوں کی الفینا علیہ آبانا، جن پر ہم اپنے آباء و اجداد کو ہم نے پایا، ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے۔ اللہ فرماتے ایتبعون آباءہم، کیا یہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے؟ حال یہ کہ لو کان آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جب ان کے ابا کسی چیز کی عقل بھی نہ رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف ہدایت نہ پاتے ہوں، پھر بھی جاہل ابا کی پیروی کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یار اللہ اور رسول کی بات مانو، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اپنے ابا، تو ابا تمہارا اگر عالم ہو تو پھر کرو، لیکن ابا اس طرح بڑا ہوا ننگا، تو میں کہتا ہوں اتتبع اباک، تو اپنے ابا کی اب بھی پیروی کرے گا؟ لو کان ابوک لا یعقل شیئا ولا یہتدی الی شیئا، تیرا ابا نہ عقل رکھتا ہے نہ ہدایت پا سکتا ہے، ہدایت کا راستہ معلوم ہے، اس ابا کی پیروی کرتے ہیں۔ ارے سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ بے نہیں یہی چیز تو ہے اور کیا ہے؟ آیا سمجھ میں؟ اب اللہ کرے مسئلہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اچھی باتیں تو آپ کے مقدر میں ہے نہیں، لیکن اب مسئلہ سمجھیں۔ اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک چیز ہے۔ اتباع محمود ہوتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم، ما انزل کی پیروی کرو قرآن اور سنت کی، یہ اتباع محمود ہے۔ اور اتباع مذموم ہوتا ہے لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرو، یہ اتباع مذموم ہے۔ ایتبعون آباءہم، اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں۔ لو کان آباءہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، جبکہ ابا کا حال یہ کہ بے عقل ہے، پھر بھی پیروی کرو گے اس کی، جس کو استنجے کا طریقہ بھی معلوم نہیں۔ اتباع میں دونوں صورتیں ہوگی، اتباع محمود بھی ہے اور اتباع مذموم بھی ہے، وہ قرائن سے پتہ چلے گا۔ یہی حال ہے تقلید کا، تقلید محمود بھی ہے، تقلید محمود ہے کہ جو شریعت کا پابند ہو اس کی پیروی کر دینا، جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، جیسے ائمہ کی تشریح پر ہم اعتماد کرتے۔ شاہ ولی اللہ کی عبارت ہے حجت اللہ البالغہ کے، وَعَلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ إِلَّا صَاحِبَ الشَّرْعِ، سبحان اللہ۔ وَعَلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ، صحابہ پیروی نہیں کرتے تھے مگر الا صاحب الشرع، صاحب شرع محمد رسول اللہ کے، تو صحابہ کی اتباع کو بھی تقلید کہا۔ وَعَلَمْ أَنَّ الصَّحَابَةَ لَا يُقَلِّدُونَ إِلَّا صَاحِبَ الشَّرْعِ، یہ اتباع چونکہ محمود ہے اس پر تقلید کا اطلاق ہو گیا۔ باقی آباء و اجداد جاہل ہے، مشرک ہے، بدعتی ہے، قرآن و سنت کو جانتے نہیں، وہ تقلید محمود نہیں، تقلید مذموم ہے، وہ تقلید نہیں ہے، تقلید محمود نہیں ہے، تقلید مذموم۔ یہ مسئلہ جب آپ کے سمجھ میں آ گیا تو اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اتباع بالدلیل ہوتی ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، یہ کسی مالکیہ کا قول ہے، حضرت تھانوی نے نقل کیا اس کو۔ اتباع بالدلیل اور تقلید میں دلیل نہیں ہوتی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میدان میں آپ گئے نہیں ہیں، میدان میں آپ گئے نہیں ہیں۔ جب شیعوں نے گھیر لیا علامہ دوست محمد قریشی کو تو علامہ دوست محمد قریشی نے فرمایا یہ راوی جو اس حدیث میں آپ نقل کر رہے ہیں یہ شیعہ نواز ہے، یہ شیعہ نواز ہے۔ یہ بات دیوبند میں پہنچ گئی، دیوبند والوں نے کہا کہ دوست محمد قریشی کون ہوتا ہے؟ دوست محمد قریشی نے کہا میں بہت کچھ ہوتا ہوں، دیوبند کے اندر بیٹھ کر کے کتاب لکھنا آسان ہے، ذرا باہر تو نکلو پھر پتہ چلے تمہیں۔ یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ 1000-1500 کا مجمع، ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کہ تقلید لا بشرط شے کے درجے میں
محمود بھی ہے مذموم بھی ہے، یہی حال ہے اتباع محمود اور مذموم۔ پھر مفسرین تقلید کا ذکر اسی اتباع والی آیتوں کے ضمن میں نقل کرتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ کے تحت کیوں نقل نہیں کرتے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تحت کیوں نقل نہیں کرتے؟ ختم اللہ علیٰ قلوبہم میں کیوں نقل نہیں کرتے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ میں کیوں نقل نہیں کرتے؟ اتباع کے ساتھ مفسرین بھی تقلید کو اتباع کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا لا بشرط شے کے درجے میں عام تقلید میں بھی محمود اور مذموم ہے، اور اتباع میں بھی اسی طریقہ پر ہے۔ سمجھ رہی میں؟ پھر مسئلہ سمجھ لینا، اللہ کرے مجتہد جو مسئلے کو لیتا ہے وہ تو مسئلہ ماخوذ ہوتا ہے دلیل سے، لیکن میں جو اس کی پیروی کر رہا ہوں میں بلا دلیل پیروی کر رہا ہوں، میں دلیل کا قابل بھی نہیں ہوں۔ جو تقلید کرتا ہے وہ بلا دلیل کے تقلید کرتا ہے، سمجھے؟ وہ مجتہد کی وہ دلیل کے قابل نہیں ہوتا، دلیل کچھ جانتا بھی نہیں ہے۔ اور مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مجتہد کا ماخوذ، مجتہد نے جس مسئلے کا استخراج کیا ہے وہ مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا، وہ مسئلہ بدلیل ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے کہ اعلم ان اصول الشرع ثلاثۃ، اصول شرع تین ہیں، الکتاب والسنت والاجماع والاصل الرابع القیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ۔ یہ تو اصول فقہ کی تمام کتابوں میں۔ تو والقیاس قائس مجتہد، قائس قیاس کرنے والا مجتہد، اس کی قیاس کو ہم نہیں لیتے۔ قیاس المستنبط من هذه الاصول الثلاثۃ، کتاب اور سنت اور اجماع سے جو مسئلہ ماخوذ، مسئلہ تو وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہوتا ہے، لیکن میں جو مجتہد کی تقلید کر رہا ہوں میں دلیل کو نہیں جانتا، مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا، مسئلہ تو مجتہد نے دلیل کے روشنی میں ایجاد کیا، مسئلہ بلا دلیل نہیں ہوتا۔ میری تقلید جو ہوتی ہے، میری پیروی اور میرا اتباع، یہ بلا دلیل ہے، میں دلیل کو نہیں جانتا۔ اور یہ تو غیر مقلدین میں بھی اسی طرح ہے۔ عام الو کا پٹا کیا جانتا ہے؟ وہ تو اپنے مولوی پر اعتماد کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی نے ضرور اہل حدیث کے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، ہمارے مولوی نے ضرور حدیث سے اس کو لیا ہوگا۔ تو دلیل کو تو کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، آپ اس وقت 1500 کا آپ کا مجمع ہے، آپ میں سے دلیل کو کون جانتا ہے؟ دلیل کو آپ نہیں جانتے۔ جب آپ علماء بنی اسرائیل تو عام غیر مقلد جس کو ان کے شیخ الحدیث کو بھی عبارت پڑھنا نہیں آتا، میں غیر مقلد کی بات کر رہا ہوں، اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں خود اہل حدیث ہوں۔ آپ سمجھ رہے؟ اہل حدیث تو چیز ہی الگ ہے۔ مسئلہ میں نے عرض کیا کہ وہ دلیل سے ماخوذ ہوتا، دلیل کا تو آپ کو بھی پتہ نہیں ہے، اور پھر اس چیز کو واپس دہرا رہا۔ آج ایک آدمی مسلمان ہو رہا ہے، کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، قاضی فیصلے دے گا غیر مقلد سب کہ یہ مسلمان ہو گیا۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ لماذا تقرؤ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لأنی رأیت الناس یقولون ہکذا ولأنی سمعت الناس ہکذا، لوگوں کو اس طرح سنا، لوگ سارے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں، میرا بھی وہی عقیدہ جو ان کا عقیدہ۔ یہ مسلمان ہے ہی نہیں ہے، یہ ایمان کے اندر تقلید ہے، یہ تقلید فی الایمان ہے۔ یہ بالاتفاق غیر مقلدین کی تمام کتابوں میں یہ قابل قبول ہے۔ جب ایمان میں تقلید ہے تو فرعی مسائل میں تقلید بطریقہ والا ہی جائز ہوگا۔ وہ غریب چھولا بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، وہ دلیل کو کیا جانتا ہے؟ میں اب آپ سے عرض کر رہا ہوں، نماز پڑھو، بولو نماز پڑھو، دلیل اس کی کیا ہے؟ بولو اقیموا الصلاۃ، تو نماز پڑھو، دلیل اس کی اقیموا الصلاۃ کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز پڑھو۔ دعویٰ بھی ہے نماز پڑھو اور دلیل بھی ہے نماز پڑھو، صرف اردو اور عربی کا فرق ہے۔ زکوٰۃ دے دو، دلیل کیا ہے؟ آتو زکوٰۃ، آتو زکوٰۃ کا ترجمہ کیا ہے؟
زکوٰۃ دے دو، دعویٰ بھی دلیل وہی ہے کہ اللہ کو زکوٰۃ دے دو، دلیل بھی وہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا علم کتنا ہے، دعویٰ دلیل میں تو تغیر ہوتا ہے۔ میں اب سے کہتا ہوں کہ میرا آپ پر لاکھ روپے قرضہ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ مولوی نور اللہ کو، نور اللہ کہتے دلیل دے دو، میں کہتا میرا لاکھ روپے آپ پر قرضہ ہے، بابا میرا لاکھ روپے قرضہ ہے آپ پر۔ نور اللہ کہتے دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں دلیل یہ کہ میرا آپ پر لاکھ روپے قرضہ ہے، تو تم بھی تو یہی کر رہے ہو، نماز پڑھو، دلیل کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دے دو، دلیل کیا ہے؟ آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ دے دو۔ تو تم کو دیکھو نا، تو تم لوگوں کا حشر کیا ہو گیا؟ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ہم کتنے پانی میں ہیں؟ جب آپ کا حال یہ ہے تو پھر عام غریب آدمی دلیل کو کہاں جانتا ہے؟ اس لیے ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں ایک سال لایا گیا ہے، بہت تفسیر ثنائی، فتاوی ثنائی ہے، اہل حدیث عالم ہے۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس قسم کی کچھ چیزیں لکھی، فرمایا میرے شاگردوں میں خوب سمجھتا ہوں آپ کو، آپ اتنے غبی آدمی ہیں کہ آپ کا حال یہ ہے تو دوسروں کا کیا؟ ہر بندہ دلیل کے قابل ہے۔ اور ثناء اللہ کا دماغ گھوما، سمجھے؟ آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اب آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن پاک واجب العمل ہے، واجب الاتباع، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک واجب العمل ہے، واجب الاتباع، اس کی دلیل کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو۔ تو یہ کیا؟ یہ قرآن نہیں ہے؟ تو قرآن کہتا ہے کہ میں واجب الاتباع، مجھے پکڑ لو، یہ تو مصادرۃ المطلوب ہے۔ بابا میں بہت بڑا آدمی ہوں، میں بہت بڑا آدمی ہوں، مجھے مان لو، سمجھ میں آ کہ نہیں؟ آپ کہیں گے دلیل، میں کہتا ہوں میں بہت بڑا آدمی، میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے مان لو، میں بہت بڑا آدمی اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے مان لو۔ تو قرآن خود واجب الاتباع، اور قرآن خود کہتا ہے کہ مجھے لے لو۔ آپ کہیں گے نہیں قرآن واجب العمل ہے حدیث کی وجہ سے، تو حدیث خود واجب العمل کس کی وجہ سے؟ قرآن کہہ رہے حدیث کو لے لو، تو حدیث کہہ رہی ہے کہ قرآن کو لے لو، قرآن کہہ رہے حدیث کو لے لو، یہ دور ہے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی کشتی کتنی چل رہی ہے؟ اس لیے یہ دلائل نہیں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ خود احکام ہے، یہ دلائل نہیں ہے، یہ خود احکام ہے۔ آپ علماء بنی اسرائیل، جب آپ کا حال یہ ہے کہ غیر مقلد تو آپ سے بھی زیادہ تباہ ہے، وہ تو آپ سے بھی زیادہ تباہ ہے۔ اتباع اور تقلید، بولو، اتباع اور تقلید ایک ہے، اگر ایک نہ ہوتے تو اس جگہ پر پھر یہ ہے کہ اتباع کے ساتھ تقلید کا مسئلہ یہ ہے کہ مفسرین نہ چھیڑتے، مفسرین چھیڑتے یہ ہے، تو اس لیے تقلید مذموم، جس میں اللہ کا بھلا کرے قرآن و سنت پر اس کا سہارا نہ ہو، وہ تقلید مذموم ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اور جو اللہ آپ کا بھلا کرے جس میں قرآن و سنت ہو وہ محمود ہے۔ اتباع بھی اسی طریقے پر، جو اتباع ما انزل اللہ کا اتباع ہو وہ قابل قبول ہے، اور اتباع الآباء ہو، اگر آباء و اجداد کا اتباع ہو تو وہ چیز یہ لگے۔ چلیے گا مولوی صاحب، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا، پیروی کرو، ما انزل اللہ، یعنی حلال و حرام میں پیروی کرو، ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی کرو، قالوا لا نتبع ما انزل اللہ، یہ بل آئے گا
یہ اس طرح مقولہ نہیں بنے گا کالو کے لیے. کالو جواب میں کہتے ہیں لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کی پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ، بلکہ پیروی کریں گے ما اس طریقے کے الفینا علیہ آبانا جس پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے. اللہ فرماتے ایتبعون آباہم، ایتبعون آباہم، یہ واو وصلی ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، لو وصلی ہے، ولو کان آباہم، اور یہ ہے کہ جبکہ اگرچہ ان کے آبا وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہوں اور کچھ بھی ثواب اور درست بات کی طرف رہنمائی حاصل نہ کر سکتے ہوں، کیا ان کی پیروی کریں گے؟ اس لو وصلیہ کو بہتر یہ ہے کہ آپ حال بنائیں. اب ہوگا ایتبعون آباہم، ایتبعون آباہم، کیا اپنے آبا و اجداد کے اتباع کریں گے، پیروی کریں گے. حال کون آبائہم، حال کون آبائہم غیر آکلین وغیر مہتدین الی الثواب، غیر آکلین وغیر مہتدین الی الثواب. اب مزہ آ گیا. لو وصلیہ کا بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ حال بنا دیں. کافر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یا الَّذِينَ سے پہلے دائی نکالیں گے. وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر کو پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس کی مثال اس طرح کا مثل الذی، مثال اس شخص کی الذی ینعق، جو آواز دیتا بما، ان اللہ آپ کا بھلا کریے کہ بما آواز دیتا ہے، بما ان بے عقل جانوروں کو کہ لا یسمع، جو کچھ بھی نہیں سنتے، ہاں الا دعان، بلانے کو، وندان اور پکار کو. بس کافر اس طرح سے جیسے جانور ہوتا ہے تو اس کو بھی کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن مسئلہ وہی ہے، دائی کو ثواب ملے گا، اس کو دعوت اور توحید کی تبلیغ کا ثواب اس کو مل جائے گا. وَمَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَائِنٌ كَمَثَلِ الَّذِي، اسی طرح ہوگا. مثل کو حال کے معنی میں لیں گے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا مَثَلُ الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، حال الدَّاعِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو کافر کو بلاتا ہے اس کی حالت فرماتے ہیں کہ کحال الذی، مثل حال کے معنی میں ہو گیا. اور اگر مثل کے معنی میں تو پھر کاف زائد ہوگا. یہ جیسے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا میں آپ کو بتا چکا ہوں. کمثل الذی ینعق، جو کہ آواز دیتا ہے بما ایسے بے عقلوں کو کہ لا یسمع، جو نہیں سنتے الا دعان مگر یہ کہ بلانے کو، اور وندان اور پکار کو. ہم سمن، یہ بہرے ہیں. بکمن، ہم سمن، بہرے ہیں. لا یسمعون التوحید، توحید کی بات کو سنتے نہیں. بکمن، اور یہ کہ گونگے ہیں. لا ینطقون بالتوحید، توحید کو کبھی زبان پر نہیں لائیں گے. عمیٌ لا یرون التوحید آثار التوحید، اور اندھے ہیں. فہم لا یعقلون، اور کہیں بھی یہ عقل سے کام نہیں لیں گے. یہ ہو گیا مولانا. اس کے بعد پھر یہ خوشخبری ہے مومنین کو. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ رزق آپ کو دے چکے ایمان والے کھاؤ. واشکروا للہ، خدا کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر یہ ہے کہ آپ اس کی عبادت کرنا چاہتے. واشکروا للہ ان کنتم تعبدون ایاہ، ایاہ مفعول بہ ہے تعبدون کے لیے. ان کنتم تعبدون ایاہ. اب حرام چیزیں بتاتے اللہ نے جن کو حرام کی. تحلیل و تحریم، حلال و حرام میں اللہ کا اعتبار ہوگا، غیر اللہ کا نہیں ہوگا. اب اللہ بتاتے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح مردار کو تم پر حرام قرار دیا. والدم، اور دم مسفوح کو. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کے گوشت کو. خنزیر کی چربی بھی حرام ہے، کھال بھی حرام ہے، سب چیزیں اس کی حرام ہے. لیکن گوشت کا اس لیے نام لے لیا کہ گوشت ہی مقصود ہوتا ہے، لہذا چربی اس کا تابع ہے. لیکن فقہا کے ہاں یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو وہ گوشت کھائے گا تب بھی ہانس ہوگا، اور چربی کھائے گا تب بھی ہانس ہوگا. لیکن اگر کہتا ہے اللہ کی قسم میں چربی نہیں کھاؤں گا اور وہ گوشت کھاتا ہے تو ہانس نہیں ہوگا. اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، گوشت کھائے گا بھی ہانس ہوگا، چربی کھائے گا تب بھی ہانس ہوگا. اور اگر کہتے ہیں اللہ کی قسم میں چربی نہیں کھاؤں گا تو پھر اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو وہ ہانس نہیں ہوگا. تو گوشت مقصود ہی ہوتا ہے، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، جزی نیست کہ اللہ تعالیٰ نے میتہ مردار کو تم پر حرام قرار دی ہے، جو تبھی موت مرے اور بغیر ذبح کے مرے. والدم، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دم مسفوح کو. ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو. وما، اس جانور کو.
اہل بہ رفع بہ لغیر اللہ، جس کو یصیح بہ لغیر اللہ، جس پہ چیخ کر کے اللہ کے غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پہ نامزد ہو وہ۔ وما اہل بہ، یہ بہ نائب فاعل اہل کا، وما اہل ما صیح بہ، صاح یصیح صیح، ما صیح وما صوت بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا آواز اس پر لیا گیا ہو، غیر اللہ کے نامزد کیا گیا ہو، یہ کلندر کا بکرا ہے، یہ داتا کا بکرا ہے، یہ فلان کا، یہ حرام ہے مولانا اس کا گوشت۔ اور اگر کلندر کے نام پہ کرتا ہے، اب ذبح کرتے وقت کہتا ہے کہ توبہ نہیں، اللہ کے نام پہ توبہ ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ حلال ہوگا، توبہ کر لیا میں نے۔ سمجھتا ہے یہ جی؟ فمن اضطر الى اکل هذه الاشیاء الحرام، ان حرام چیزوں کے کھانے میں سے اگر کسی کی طرف انسان محتاج ہو، غیر باغ، در حال کہ غیر طالب اکلہ، در حال کہ وہ کھانے میں بلا حاجت، بغیر حاجت کے، مقصد بھی نہیں ہے، ولا عادن، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم قائم علیہ، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحیم بہم، اور تم پر رحم کرنے والا ہے، لہذا حرام آدمی اضطرار کی حالت میں کھا سکتا ہے۔ فمن اضطر، جو مجبور ہو، حال کونہ غیر طالب، حال کونہ غیر طالب من اکلہ بلا حاجت، حال کونہ غیر طالب، بغا یبغی کا معنی طلب کیا آتا ہے، غیر طالب من اکلہ، غیر طالب بلا حاجت، بغیر حاجت کے، وہ اللہ آپ کو بھلا کرے حرام کو طلب نہیں کرتا، غیر طالب اکلہ بلا حاجت، بغیر حاجت کے کھانا اس کو، وہ کھانے کو طلب نہیں کر رہا، ولا متجاوز عن الحد، حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرتا، تو فلا اسم علیہ، پھر کوئی مزہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، حرام کھا سکتا ہے۔ خلاصہ مولانا یہ وہی قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، بولو، الضرورات تبیح المحظورات، مجبوری ناجائز اور ممنوع چیزوں کو بھی جائز بنا دیتی ہے، مجبوری کا نام تیرا شکریہ، مجبوری۔ یہ مسئلہ ہے مولانا، گدھے کا گوشت ادھر پڑا ہے، مسافر آ گیا، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مر رہا ہے، آگے گلشن معمار تک نہیں پہنچ سکے گا، مرے گا، تو گدھے میں سے کچھ کاٹ کر کے اتنا کھائے کہ جتنا جس سے اس کی جان میں جان آ جائے۔ الضرورات تبیح المحظورات۔ دوسرا قاعدہ، الضرورت تقدر بقدرہا، ضرورت جتنی مقدار ضرورت ہو اتنے، اس سے زیادہ نہیں، لہذا گدھے کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اور چھوڑو، یہاں نیا قبر ہے، نئی قبر اس نے دیکھی، مسافر آ گیا، بالکل نڈھال ہے، تو اس قبر کو کھود کر کے پتہ ہے کہ کوئی شیخ الحدیث دفن ہو چکا، شیخ الحدیث کو نکال کر کے اس میں سے کاٹ کر کے کھائے، وہ تابعین کو بھی اتار کر کے کھا سکتا ہے، تبع تابعین کو بھی کھا سکتا ہے، صحابی کو بھی کھا سکتا ہے، انبیاء کو اجازت نہیں ہے، جائے جہنم میں، لیکن نبی کا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو نکالنے کی اجازت نہیں۔ مسئلہ شرعی یہی ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے؟ لیکن یہ مجھے بتاؤ، بھوک سے لوگ مرتے نہیں مرتے؟ بولو، بھوک سے مرتے نہیں مرتے؟ اور حرام کھانے سے جان میں تو جان آ جائے گی، گدھے کے کتے کا گوشت کھائے جان میں جان آئے گی، لیکن شادی نہیں کیے، اتنا مجبور ہے کہ 100% زنا میں پڑ جائے گا، بالکل مجبور ہے، تو کیا اپنی دادی کے ساتھ، اپنی نانی کے ساتھ اپنا منہ کالا کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی تو ناجائز ہے۔ الضرورت تبیح المحظورات۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ قانون یہ ہے کہ مجبوری اضطرار ناجائز کو جائز بنا دیتا ہے، تو دادی اور نانی، بہن اور پھوپھی اور خالہ،
ان کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ بھی ناجائز ہے، یہ مجبور ہے۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ضرورت تو بھی کہ اس کی اجازت دیں گے؟ کیوں اجازت نہیں دیتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زنا اگر کوئی نہ کرے، زنا نہ کرنے سے آج تک کوئی نہیں مرا ہے، جتنا بھی گرم ہو جائے زنا نہ کرے وہ نہیں مرا ہے، لیکن بھوک سے ہزاروں لاکھوں مر چکے۔ اس لیے اس مسئلے کو فقہا پر چھوڑو۔ سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس مسئلے کو فقہا پر چھوڑو۔ آپ اس طرح کہیں الضرورت تبیح المحظورات، دوسرا الضرورت تقدر بقدرہا، ضرورت مقدر مانی جاتی ہے بقدر ضرورت، زیادہ نہیں۔ اسی کو قرآن بیان کرتا ہے، غیر طالب من اکلہ، غیر طالب اکل الحرام بلا حاجت، بغیر حاجت کے حرام کو نہ کھائے، شدید ضرورت ہے۔ ولا متجاوز عن الحد الشرعی، حد شرعی جب آپ کی جان میں جان آ سکتی ہے تو اتنا سا، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اس طرح کہو آپ کی مرضی۔ دوسری چیز آ جاؤ، گدھا حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے اور آپ مر رہے ہیں، آپ کی مجبوری ہے، تو اذا اجتمع حق اللہ و حق العبد، آپ کا حق یہ کہتا ہے کہ کھاؤ، اللہ کا حق یہ ہے کہ حرام ہے نہ کھاؤ، تو اللہ فرماتے کہ میں اپنے حق کو معاف کرتا ہوں، تو کھا۔ جب بندے کا اور اللہ کا حق جمع ہو جائے آپس میں، فرماتے یقدم حق العبد، بندے کے حق کو مقدم کیا جاتا ہے، لاحتیاج ہی، چونکہ وہ محتاج ہے، اس لیے میں نے اپنا حق معاف کر دیا، حلال ہے، دبا کے کھاؤ۔ یہ کس کو سمجھ میں ہے؟ چیز وہی ہے، گدھے کا کھانا حرام ہے اور یہ تحریم اللہ کا حق ہے۔ اب آپ کا حق اس میں کہ کھاؤ، بچ جاؤ، آپ کے حق کا تقاضا یہ کہ محتاجی کا کہ کھائیں، اللہ کا حق اللہ اجازت نہیں دے رہا نہ کھائیں، اللہ فرماتے کہ تو محتاج ہے، تو کھا، میں نے اپنا حق معاف کر دیا، لیکن جس سے تیری جان بچ سکتی اتنا ہی۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی مسئلہ گلے ہے، لیکن حق اللہ بولو، حق اللہ کا ٹکر ہو جائے، وہ حق اللہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے، حق العبد کو معاف نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کا اتنا سونا لے لی، اتنا سا سونا ڈلیا لے لی، غڑاپ کھا لیا آپ نے، اور اس کے بعد آپ مر گئے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو دفن کر دیا، وہ بندہ قاضی کے پاس آ گیا، جی میرے سونے کا ڈلیا اتنا سا لیا، کھا لیا اور نور اللہ مر گیا، کیا کریں؟ قاضی کہے گا اس مردار کو نکالو، پیٹ چیر کر کے یہ سونا نکالو اسے۔ اس لیے اللہ بندے کا حق معاف نہیں کرے گا آپ پر، اپنا حق تو معاف کر کے آپ کو وہ کر دیا، بندے کا حق نہیں ہوا، آپ کو اٹھائیں گے، چیر کر کے آپ کا پیٹ اسے نکالیں گے۔ ناراض تو نہیں آپ لوگ؟ چلیے گا مولانا، یہ ہوگا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اسم، کام ثابت علیہ، واقع علیہ، کائن علیہ، اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ ان الذین یکتمون، یہ حرام چیزوں کو بیان کر دیا، حق کو چھپانا بھی حرام ہے، حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اب بتاتے حق کو چھپانا بھی حرام ہے، ربط سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزلہ اللہ من الکتاب، جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکام کو جن کو اللہ نے اتار دیا اپنے کتاب سے، کتاب تورات اور انجیل میں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اختیار کر لیتے اس کے مقابلے میں ثمن قلیل۔ یہ ہو گیا پورا، انکا اسم ہو گیا موصول صلہ، اولئک ما یأکلون فی بطونہم، اس قسم کے مولوی نہیں کھاتے اپنے پیٹوں میں مگر الا النار، جہنم کی آگ لے لیتے ہیں، حق کو چھپا کر کے پیسے لیتے ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس پر سب گفتگو ہو چکی ہے الف لام میں۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو نہیں کریں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے، کلام لطف نہیں فرمائیں گے قیامت کے دن۔ ویسے اللہ کلام کریں گے اخسؤوا فیہا، ذلیل ہو جاؤ جہنم میں، ولا تکلمون، مجھ سے گفتگو نہیں کرو، تو اللہ تو کلام کر رہا ہے نا،
کلام لطف نہیں فرمائیں گے، کلام شفقت نہیں فرمائیں گے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ، اور انہی کے لیے عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہی لوگ ہیں الذین اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے کفر کو اور ضلالت کو اختیار کر دیا بالہدیٰ، ایمان کے مقابلے میں، والعذاب، اور عذاب کو اختیار کر دیا بالمغفرت، مغفرت کے مقابلے میں۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کتنے صابر ہیں جہنم کے آگ پر، یہ کتنے صبر کرنے والے، عجیب بات ہے جہنم کی آگ پر۔ ما اصبرهم، ما بمانے ایو شئین کی مبتدا، اصبر فعل ہوا فاعل، ہم مفعول بھی علی النار متعلق ہو گیا، یہ اللہ آپ کا بھلا کریے، اس کے لیے پورا خبر بنے گا۔ فما اصبرهم علی النار، یہ کتنا صبر کرنے والے جہنم کی آگ پر، دیکھو کتنا جری ہے، کتنا دلیر ہے، جہنم کی آگ پر صبر کر رہا ہے۔ ذالک، یہ استحقاق عذاب، یہ عذاب کیوں ہوگا؟ اولئک والعذاب بالمغفرت، یہ عذاب اللہ ان کو اس لیے دے دے گا، فرماتے ہیں ذالک، یہ استحقاق عذاب ثابت اس وجہ سے بھی ان اللہ نزل الکتاب، اللہ پاک نے قرآن اتار دی، یا تورات اتار دی یا انجیل، بالحق کے ٹھیک طریقے سے اللہ نے قرآن اتار دیا، اور ان لوگوں نے اللہ کا بھلا کر اس کی تکذیب کر دی۔ ذالک، یہ استحقاق عذاب، یہ مبتدا ہو گیا، ثابت بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ آپ کا بھلا کرے بالکل ٹھیک کتاب حق کے ساتھ اتار دی۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن سے کتاب اس میں تورات، انجیل، قرآن سب مراد ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جو لوگ آسمانی کتابوں میں اختلاف کرتے ہیں، لَكَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بہت دور کی مخالفت کے اندر وہ پڑے ہوئے ہیں، بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَكَائِنُونَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، ان کی خبر پر لام تاکید آ گیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان کے اسم پر بھی داخل ہوتا ہے، ان من البیان لسحرن، سحرن، و ان من البیان لحکمتن، اسم پر لام داخل ہو رہا، سمجھتا ہے؟ ان زیدن لقائمن، خبر پہ داخل ہے، سمجھتا ہے؟ اور کبھی حرف پر داخل ہوتا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، تو خبر ہے، جب فی پر لام داخل ہوگی، یہاں بھی لفی شقاق بعید، خبر پر ہے، یہ خبر نہیں، یہ جار مجرور تو خبر کے متعلقات میں سے، خبر تو متعلق خبر ہوگا۔ ہو گیا مولانا؟ یہ ہے بس، آگے ایک اسٹیشن ہے، چھٹی کرو، اب مسئلہ سارا انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔